لہٰذا امام المہدی کو وحی تو آ نہیں سکتی کیونکہ وہ نبی نہیں ہوں گے، تو یا تو انہیں الہام ہوگا یا انہیں سچے خواب آئیں گے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام المہدی ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو علم آخر الزمان میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ امام المہدی کے بارے میں بہت سارے غلط العام چیزیں ہیں، بہت سارے میتھس ہیں۔ آج ہم ان کو فیکٹس کے ساتھ کمپیئر کریں گے اور ان میتھس کو بریک کریں گے۔ پہلا میتھ یہ ہے کہ امام المہدی کے بارے میں لوگوں کا عام خیال ہے کہ وہ شاید کوئی امام، کوئی شیخ، کوئی دینی معلم یا کوئی ریلیجیس پرسنالٹی ہوگی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام المہدی دراصل مسلمانوں کے ایک لیڈر ہوں گے، مسلمانوں کے ایک حکمران ہوں گے، ایک خلیفہ ہوں گے کہ جو دنیاوی اور دینی علوم پر مکمل دسترس رکھتے ہوں گے۔ نہ صرف ان کو یہ معلوم ہوگا کہ فقہی مسائل کیا ہیں اور شرعی حدود اور قواعد و ضوابط کیا ہیں، بلکہ وہ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ کاروبار کرنے کے بہترین طریقے کیا ہیں، حکومت کرنے کے اور نظام حکومت چلانے کے اور عدل و انصاف کرنے کے اصل حقیقی شرعی طریقے اور ضابطے کیا ہیں۔ لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ امام المہدی کوئی دینی معلم ہی ہوں، دراصل اللہ رب العزت ان کی ایک رات میں اصلاح فرما دے گا۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں یصلح اللہ فی لیلہ۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ان سے بیعت لی جائے گی، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو بدل دے گا اور ان کو وہ تمام علوم اور تمام چیزیں جو اللہ کو مطلوب ہیں وہ اللہ تعالیٰ انہیں سکھا دے گا۔ اس سے پہلے وہ ایک عام شخص ہو سکتے ہیں اور بالکل ایک نارمل پرسنالٹی ہو سکتی ہے۔ ہاں ضرور کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی ان کے ہاتھ پر، کوئی ایسے سائنز ہوں گے جن کی وجہ سے لوگ انہیں پہچاننے لگ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سچا خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب، قرب قیامت میں بہت کم ایسے ہوگا کہ کسی مومن کا خواب سچا نہ ہو، بلکہ یہ خواب وہ خوشخبریاں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ فتن میں، مشکلات میں اور قیامت کے قریب دور میں انسانوں کی رہنمائی فرمائے گا۔ لہٰذا امام المہدی کو وحی تو آ نہیں سکتی کیونکہ وہ نبی نہیں ہوں گے، تو یا تو انہیں الہام ہوگا یا انہیں سچے خواب آئیں گے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ میتھ نمبر 2، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام المہدی کا نام صرف محمد بن عبداللہ ہی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام المہدی کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ۔ لیکن لوگوں نے خود سے ساتھ ایڈ کر لیا کہ ان کی والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، کہ ان کے ساتھی بھی ابو بکر ہوں گے اور اس طرح کی باتیں۔ یہ سب باتیں متس ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو نام ہے اس میں بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ احادیث میں اور روایات میں بہت سی چیزیں سمبولک بھی ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا امام المہدی کا نام محمد بن عبداللہ بھی ہو سکتا ہے اور احمد بن عبداللہ بھی ہو سکتا ہے، محمد بن عبد الکریم بھی ہو سکتا ہے، محمد بن عبد الحی بھی ہو سکتا ہے اور احمد بن عبد العزیز بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ عبداللہ، عبد العزیز، عبد الحی، عبد القیوم، عبد الکریم، اس طرح سے ان کے والد کا نام اور اپنا نام ان کا محمد یا احمد ہو سکتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جو نام رکھے جاتے ہیں ان میں اکثر محمد کا نام ایڈ کیا جاتا ہے، لہٰذا آپ کو یہ نام عام سننے میں ملیں گے کہ محمد جمیل، محمد علی، محمد قاسم، یہ نام سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن میں فرسٹ نیم محمد ہے۔
لہٰذا ہمیں اپنا آئینہ، اپنی گلاسز براڈ کرنی ہوں گی کہ یہ نہ ہو کہ امام المہدی آ جائیں اس دنیا میں اور ہم یہی دیکھتے رہیں کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ اسپیسیفکلی شاید نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے اور شاید کچھ اس سے سملر بھی ہو۔ تو لہٰذا فرسٹ نیم لاسٹ نیم دونوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ فرسٹ نیم محمد ہونا چاہیے، لاسٹ نیم کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ متھ نمبر 3، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی حدیث میں آپ کو ایسے الفاظ نہیں ملیں گے کہ امام المہدی عرب ہوں گے۔ یقیناً وہ عرب ہوں گے کیونکہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، نسلاً عرب ہوں گے، لیکن عرب کے رہائشی ہونا ضروری نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر موجود ہے، کسی بھی جگہ سے وہ ہو سکتے ہیں، اور غالب امکان یہ ہے کہ وہ عرب نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم تطلع رایات السود من قبل المشرق فبایعوہ ولو حبوا علی الثلج فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ ایک وقت آئے گا کہ خلیفہ کے بیٹوں میں تضاد ہوگا اور اس کے بعد کالے نشان طلوع ہوں گے مشرق کے جانب سے، اور اگر تمہیں برف پر گھسٹ کر جانا پڑے تو بھی جا کر ان کے ساتھ شامل ہو جانا، ان کی بیعت کرنا، فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی، کیونکہ ان کے درمیان اللہ کے خلیفہ امام المہدی ہوں گے۔ یعنی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ امام المہدی مشرق کی جانب سے آ سکتے ہیں۔ جو بیعت کا واقعہ ہے، جو خانہ کعبہ کے دیوار کے ساتھ ہونی ہے، وہ سفر کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ اس بیعت والی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ عرب ہی ہوں گے، وہیں کے رہنے والے ہوں گے، باہر سے نہیں آ سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ متھ نمبر 4، امام المہدی کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ 40 سال کی عمر میں بیعت کریں گے، حکمران بنیں گے، جبکہ احادیث سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ امام المہدی کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہوگا، یعنی 40 سال کی عمر میں لوگ انہیں پہچاننا شروع کریں گے۔ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40 سال کی عمر میں ہوئی، لوگوں نے انہیں پہچاننا شروع کیا، آپ نے اپنی دعوت پھیلانا شروع کی، لیکن آپ کو ماننے والے بہت کم تھے، محدود چند لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں ایمان لے کر آئے۔ یہی معاملہ امام المہدی کا ہوگا کہ ان کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہوگا، ان کی نشانیاں ان سے 40 سال کی عمر میں سرزد ہونا شروع ہو جائیں گی، جس سے لوگ انہیں پہچاننے لگ جائیں گے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی وائرل پرسنالٹی ہوں، وہ کوئی پاپولر پرسن ہوں، وہ کوئی عام شخص بھی ہو سکتے ہیں جن کو صرف چند لوگ پہچان رہے ہوں شروع میں۔ جو بیعت کا معاملہ ہے وہ اس سے کئی سالوں کے بعد ہوگا، ان کی دعوت پھیلے گی، ان کی بات پھیلے گی، وہ لوگوں کی اصلاح کا کام سر انجام دیں گے، اس کے بعد بیعت کا معاملہ ہوگا۔ ایک روایت ہمیں ایسی بھی ملتی ہے کہ امام المہدی کی جو بیعت ہے وہ 51 یا 52 سال کی عمر میں ہوگی۔ لہٰذا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ظہور اور بیعت میں بہت فرق ہے۔ اسی طرح امام المہدی کا ظہور کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، دنیا میں کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی بھی حدیث اس کو اسپیسیفائی نہیں کرتی کہ ان کا ظہور کہاں ہوگا۔ ہاں البتہ ان کی بیعت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ہوگی۔ متھ نمبر 5، یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جب امام المہدی آئیں گے تو دوبارہ جنگیں تلواروں سے ہوتی ہوں گی اور ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی اور ہم پرانے زمانے میں دوبارہ پہنچ جائیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امام المہدی جب آئیں گے تو دنیا میں ٹیکنالوجی جہاں پہنچی ہوگی اس سے آگے اس کو لے کر جائیں گے، اور امام المہدی کے دور میں زمین اپنی فصل میں سے کچھ بھی نہیں رکھے گی، ساری کی ساری فصل اگا دے گی، آسمان اپنی بارش میں سے کچھ بھی نہیں رکھے گا، ساری کی ساری بارش برسا دے گا،
اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی، ہر ایک خوشحال ہوگا، ہر طرف سکون ہی سکون، امن ہی امن ہوگا۔ تو اس قدر میٹیریل سکسس کی وجہ سے ٹیکنالوجی بھی بہت امپروو ہوگی، مسلمانوں کے ذہن اللہ تعالیٰ کھول دے گا اور مسلمان ایسی ٹیکنالوجی اور ایسی ایجادات کریں گے جو اس سے پہلے کی دنیا نے نہیں دیکھی ہوں گی۔ آج ہم جو وائرلیس کمیونیکیشن سسٹمز دیکھتے ہیں، جنگی ساز و سامان دیکھتے ہیں، میزائل سسٹمز دیکھتے ہیں، ٹینکس دیکھتے ہیں، ڈیزی کٹر بامز، جو کچھ بھی آج دنیا میں اویلیبل ہے، اینٹی میزائل سسٹمز ہیں، یہ سارے کے سارے اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آئیں گے کہ جو ٹیکنالوجی امام المہدی کے دور میں مسلمان ڈیولپ کریں گے۔ ہاں، اس کے بعد دجال ظاہر ہوگا اور دجال کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے وہ ساری کے ساری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی، ڈسٹروائے ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک ایسا دور ضرور آ سکتا ہے کہ جب کچھ عرصے کے لیے تلواروں سے جنگیں کرنی پڑیں۔